قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کا جو معنی ہے وہ گائے ہے، یعنی گائے والی سورت۔ اس کو اسی گائے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے وقت اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس جا کر یہ کہہ کر اس گائے کو چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں، میرا بچہ نابالغ ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تب اسے یہ گائے واپس لوٹا دی جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی گئی، ادھر وہ نوجوان بھی جو ہے وہ بالغ ہو گیا۔ تو اس کی ماں کی اس نے خوب خدمت کی، بڑا ہی فرما بردار، بڑا ہی نیکوکار تھا۔ اب اس نے اپنی رات کو کس طرح تقسیم کیا تھا، خدمت بھی کرتا تھا تو کیا نرالا انداز تھا کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا، اور ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا تھا۔ روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا۔ اپنی کمائی کو بھی اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا، ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کر دیتا، اور ایک حصہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اب ایک دن لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر، گویا درخت کے پاس جا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر نہ دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت جو تھی وہ بھی 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر کسی سے مشورہ نہ کرنا۔ وہ فرما بردار تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا، میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ حالانکہ آفر زیادہ کی تھی، مگر اس نے کہا نہیں، میری ماں نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میرے مشورے کے بغیر کسی کو گائے نہیں فروخت کرنی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ آنے کے بعد والدہ کو کہا کہ ماں، ایک شخص آیا تھا اور اس نے 3 دینار سے زیادہ کی آفر دی ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہوگا، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ یہ نوجوان دوبارہ بازار گیا، وہی گاہک آیا جو کہ دراصل فرشتہ تھا۔ اس بچے نے، اس نوجوان نے اس فرشتے سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں کہ اس گائے کو ہم فروخت کریں یا نہ کریں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ کہا کہ ابھی فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت طلب کرنا، وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت ادا کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اتنی مہنگی گائے خریدی جائے گی؟ یہی تو اس واقعے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے اور خاص بات بھی ہے، کیونکہ ایک اور واقعہ اسی دور میں پیش آتا ہے جس کی وجہ سے یہ گائے بہت قیمت دے کر خریدی جاتی ہے بڑی عجیب و غریب بات کہ اتنی قیمت کوئی کیوں دے گا۔ لیکن ماجرا یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار شخص جس کا نام عامیر تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ اب صبح سارے لوگ پریشان، قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر قاتل ملتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے۔ اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم قاتل کو تلاش کریں تو کریں کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہی لاش زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ بڑا سمپل تھا، مگر اب اس قوم نے ایک عجیب کام یہ کیا کہ کوسچنز کرنے شروع کیے، سوالات کرنے شروع کیے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کا رنگ بتائیں، اس کی عمر وغیرہ، اور اس کے اندر بہت قریت کرنا شروع کر دی۔ اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی، فلاں کلر کی، فلاں عمر کی اور اس طرح کی گائے چاہیے، تو اب تلاش شروع کر دی۔ جب یہ تلاش کرتے کرتے اس لڑکے کے پاس پہنچے تو بالکل وہی گائے اس کے پاس تھی جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پوری ڈیفینیشن بتائی تھی، پوری تفصیل بتائی تھی۔ جب یہ اس گائے کے پاس پہنچے تو گائے کہا ہمیں بیچ دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس کے چمڑے میں، یعنی اس گائے کے جو چمڑا ہے اس کے اندر سونا بھر کر قیمت دو گے
تب میں یہ گائے تمہیں دوں گا۔ بہرحال یہ ڈیل ہو گئی، ان لوگوں نے اس نوجوان کو یہ سونا دیا اور یہ گائے خرید کر واپس لے گئے۔ اور اب جناب اسی گائے کی زبان، یہ دم کی ہڈی مقتول کی لاش پر جب ماری گئی تو مقتول جو تھا، وہ مردہ جو تھا، وہ زندہ ہوا، اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس مال سے، اس دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پیچھے پیچھے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مبارک واقعے سے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر جو یہ واقعہ ہے، اس وجہ پر جو یہ واقعہ ہے، یعنی گائے والی صورت، اس گائے والے واقعے کو ہم نے سنا۔ اب ہم نے سیکھا کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اہم بات کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ بظاہر تو ایک بچی ہی چھوڑی تھی نا، مگر نیک آدمی تھے، صالح تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تھوڑا چھوڑا تھا، حلال چھوڑا تھا۔ اللہ نے کتنی برکت دی کہ وہ نوجوان یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ مالا مال ہو گیا، پوری گائے کے بدلے سمجھ لے اس کے وزن کے مطابق سونا مل گیا۔ تو پتہ یہ چلا، بعض لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہے اور اس کے لیے حرام بھی کماتے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تھوڑا ہوگا، حلال ہوگا اور رب راضی ہوگا، وہ تھوڑے میں بھی اللہ بہت ساری برکت ڈال دے گا۔ دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ والدہ کی محبت، والدہ کی خدمت، ماں کی دعائیں کیسا کام کر دکھاتی ہیں کہ اس نوجوان نے رات بھی ماں کی خدمت کرنی ہوتی تھی اور اپنی کمائی کا ایک حصہ بھی اپنی والدہ کو پیش کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں کتنی برکت دی کہ وہ دنیا ہی میں مالا مال ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، اگر جس کے ماں باپ راضی ہوں، ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور خوبصورت بات کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس مرد صالح نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امانت کو، اس بچیا کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ کریم نے کیسی شاندار حفاظت فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنے گھر بار کو رب کے سپرد کر دینا چاہیے، اس کی امانت میں سونپ دینا چاہیے۔ جبھی تو گھر سے نکلتے وقت کتنی پیاری دعا ہمیں احادیث کے ذریعے گویا سکھائی گئی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے گھر بار کو اور اپنے مال و اسباب کو جا رہا ہوں۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ہمیں رب کے سپرد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کافی بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، اور وہ امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا ہے تسر الناظرین۔ ترجمہ، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ کیا بات ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فہم القرآن کی، کہ اس واقعے سے کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں بتایا۔ شاید آج بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ راز پتہ چل رہا ہوگا کہ امیر اہل سنت بھی اور دعوت اسلامی کے بہت سارے مبلغین بھی پیلے رنگ کے چپل کیوں پہنتے ہیں۔ تو وہاں اس کے پیچھے یہ قول ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جہاں پیلے رنگ کا چپل فکریں غم دور کرتا ہے، وہاں کالے رنگ کے جو چپل ہیں وہ نہیں پہننے چاہیے کہ وہ فکروں کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے کوشش کیجئے، احتیاط کیجئے گا۔